کیا میرے دل میں کسی کا کوڑ تو نہیں ہے؟ اگر ہے نا تو یقین مانیے دعوت دیتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اب سے سوچ لیں کہ میں نے کوڑ نکال دینا، دل سے کوڑ نکال دینا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ بغیر دلیل شرعی کے، بغیر شرعی وجہ کے اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو گئی ہے، شرعی معاملہ کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے نفرت کرنے کا، اللہ رسول کا کوئی آرڈر ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کی نفرت اپنے دل سے نکال دیں، اس کی نفرت اپنے دل سے، اس لیے کہ یہی نفرت بعد میں زیادتی کرنے کا بھی سبب بنتی ہے، یہی نفرت سگے بھائی کو بھائی سے توڑ دیتی ہے، یہی نفرت وراثت کا حق دینے سے محروم کر دیتی ہے، یہی نفرت کسی کے پیسے دبانے پہ مجبور کر دیتی ہے، یہی نفرت کسی کا حق مارنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ بندہ کسی کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے دونوں کے ترلے کرتا پھرتا ہے کہ یار اس کے ساتھ یہ ہو جائے، اس کے ساتھ وہ ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے کہ یہ ذلیل ہو جائے، مجھے عزت مل جائے، حالانکہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے وہی اس کے پاس رہنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے سگے بھائی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس کے خلاف باتیں کریں گے کہ میرا بھائی تو ایسا ہے، میرا بھائی تو ایسا ہے، میرا رشتہ دار تو ایسا ہے، اور دل میں ہمارے اس کا کوڑ ہے، اس کا بغض ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے کو اس رات میں بھی نہیں بخشتا۔ آپ ارادہ کریں کہ اگر کسی کی نفرت دل میں ہے، اللہ کے گھر میں سچی توبہ کر کے اب سے اس کو نکال دیں۔ اور یہ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے، فرمایا اِلَّا مُشَاهِدٍ اَوْ قَاتِلِ نَفْسٍ، فرمایا کہ ایک تو بغض رکھنے والا اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو ناحق قتل کرتا ہے، جو کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے۔ اب وہ قتل کرنے والی چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی ایجنسی ہو، چاہے کوئی پارٹی ہو، چاہے مذہبی پارٹی ہو، چاہے سیاسی پارٹی ہو، چاہے ایک بندہ ہو، چاہے پوری گینگ ہو، فرمایا جس نے بھی قتل مومن کیا ہے، کسی انسان کو بلا وجہ مار دیا ہے، اس کو اللہ کبھی نہیں بخشتا، اس کو اللہ بولیے کبھی نہیں بخشتا۔ اب اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے اندر ایک بندہ وہ بھی ہے شارب الخمر، جو بندہ شراب کا عادی ہے، اس رات میں سارے بخش دیے جاتے ہیں، لیکن شرابی کو بولیے تھوڑا جا ہمیں بول، شرابی کو اور آہستہ بولے تاکہ کسی کو سمجھ نہ لگ جائے، شرابی کو اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ اب جو شراب پینے کا عادی ہے وہ اپنے آپ پر غور کرے، میں نہیں کہتا کہ وہ کیا ہے، لیکن میں دعوت فکر دے رہا ہوں، وہ خود ہی غور کرے کہ یار میں اللہ سے اتنا دور ہوں کہ میرے رب کی نظر رحمت تو اتنی وسیع ہے، واسعت رحمتی کل شیء، کہ ساری کائنات ایک طرف ہو، اللہ کی ایک نظر رحمت ایک طرف ہو، ہر چیز پہ اللہ کی رحمت حاوی ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں اتنا گندا ہو گیا ہوں اللہ کی نظر میں کہ اللہ کی نظر رحمت مجھ پہ پڑتی ہی نہیں ہے۔ اس شراب پینے والے کو، اس کینہ رکھنے والے کو، اس شرک کرنے والے کو، اس عداوت رکھنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ میں اللہ سے اتنا دور ہو گیا کہ میرا مالک مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، میرے مالک نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ اس بندے کو غور کرنا چاہیے۔ اور اس شراب کے دوائی اور اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب سگریٹ ہے۔ بندہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سگریٹ نوشی کرنا تو حرام ہے، کفر ہے، نہیں، لیکن یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اور سگریٹ سے اگلا سٹیپ جو ہمارے لڑکوں نے، نوجوانوں نے آج کل شروع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ شیشہ پینا۔ اب ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ یار وہ بس بچے کی برتھ ڈے کی پارٹی تھی، ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر اس کے فرینڈز آئے ہوئے تھے، ہلکا پھلکا چل کیا انہوں نے، بس وہ 2-4 گھنٹوں کے لیے انہوں نے اپنا انجوائے کیا ہے، شیشہ ہی کیا انہوں
شراب کو نشہ نہیں کیا، بس وہ شیشے کے دو تک نشے لگائے ہیں۔ آج جس کو شیشہ پلا رہے ہو، کل کو جب یہ شراب پیے گا، خدا نہ خواستہ نشے کی حالت میں اس کی ماں سامنے آ جائے اور یہ ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دے، باپ سامنے آ جائے نشے کی حالت میں، باپ کو گولی مار دے، بتائیے اس کا چل کہاں گیا؟ اس کی پارٹی کہاں گئی؟ اس کی انجوائمنٹ فریشمنٹ کہاں گئی؟ آج ہم خود اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ یقین مانیے کوئی اور خراب نہیں کرتا، ہم نے خود بچوں کو خراب کیا ہے۔ ان کو فریشمنٹ کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر، کبھی چل کے نام پہ، اور پھر بچہ ہمارے سامنے موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اسٹیٹس لگا رہا ہے، لوگوں کو بھیج رہا ہے، ہم سارا ڈرامہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دل میں کیا ہے کوئی نہیں یار اس کو دنیا داری کا پتہ چل جائے۔ اس کو دنیا داری کا جب تک پتہ چلنا ہے، اس نے خود دنیا دار بن جانا ہے، دیندار نہیں رہنا۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں، بلکہ ہم دیندار ہیں۔ ہم نے تو پیدا ہوتے ہی اذان سنی ہے، اور مرنے کے بعد آخری آواز جنازے کی سنیں گے۔ ہمارا دین اذان سے شروع ہوتا ہے، نماز پر ہمارا اختتام کر دیتا ہے۔ یہ چل کہاں سے آ گیا اور یہ نشے بانگ چرسے کہاں سے آ گئی؟ یہ ہم نے اپنے پاس سے نکال لی اور اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے فرق کر دیا کہ دین کی لائن اور ہے، دنیا کی لائن اور ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ اعلان کیجئے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر اعلان کرتا ہوں، اِنَّ صَلَاتِي میری نمازیں، وَنُسُكِي میری عبادتیں، وَمَحْيَايَ اور میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي اور میرا دنیا سے جانا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ غور کیجئے گا، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اگر تنگ آ گئی بس کر جاری رکھیں گے، بس کر پھر آپ لوگ ساتھ بھی ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی آرڈر دے دیا کہ اے نبی لوگوں کو بتا دو میری نمازیں، میری عبادتیں، وَمَحْيَايَ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، وَمَمَاتِي اور میرا دنیا سے جانا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر کام، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، میرا اوڑھنا بچھونا، میری زندگی کا سارا سفر للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ کتنی بات ہے امام الانبیاء کی، اور ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ارے امام الانبیاء کی تو زندگی کی لائن ایک ہے، وہ کون سی لائن ہے؟ للہ، اللہ والی لائن ہے، وہ درویشی والی لائن ہے۔ لیکن ہم نے اپنی لائنیں دو بنا لی، ایک ہماری دین والی لائن ہے جس کے اوپر ہم نے بہت بڑا تیر مارا تو نماز پڑھ لینی ہے، اس سے بڑا تیر مارا تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، بس نماز تسبیح، نماز تسبیح، اور کوئی شے نہیں، نہ اسلام کی اقدار کا پتہ ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو عمل نہیں کرنا۔ اب ہمارے دین کی لائن میں ایک دو چیزیں ہیں جو ارکان اسلام میں شامل ہیں، نماز ہے، رمضان آ جائے گا روزہ رکھ لیں گے بس، اور دنیا کی لائن اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کسی طور پر بھی لائن ہو، چاہے وہ مال کمانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاست میں آنے کے حوالے سے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، ہمارا دین اور طرف جا رہا ہے، ہماری دنیا اور طرف جا رہی ہے، لیکن ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ امام الانبیاء کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام للہ،
وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ اب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو ہم انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا ہر کام بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بولیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ دین اور دنیا کو جو الگ الگ سمجھتا ہے وہ بے دین ہے، اس کو دین کی ہوا ہی نہیں لگی۔ مجھے بتائیے، کیا نبی پاک نے تجارت نہیں کی؟ بولیے، کیا نبی پاک نے خرید و فروخت نہیں کی؟ کیا نبی پاک نے اپنا کام نہیں کیا؟ کیا نبی پاک نے اپنا بزنس نہیں کیا؟ کیا ابو بکر صدیق نے بزنس نہیں کیا؟ کیا فاروق اعظم نے تجارت نہیں کی؟ کیا عثمان غنی نے بزنس نہیں کیا؟ کیا عثمان غنی کے غلام نہیں تھے؟ آج ہماری گلہ منڈیاں ہیں، عثمان غنی کی گلہ منڈی تھی۔ کیا مولا علی نے مزدوری نہیں کی؟ آج ہم بھی مزدوری کرتے ہیں اور مولا علی نے بھی ڈیوٹی کی ہے۔ کیا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے؟ سب اپنا کام کرنے والے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت مختلف ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتے، لیکن توجہ آپ کی اس بات کی طرف دلانا چاہوں گا کہ کاروبار انہوں نے بھی کیا ہے، بال بچے ان کے بھی تھے، گھر بار ان کے بھی تھے، جنگیں انہوں نے بھی لڑی ہیں، سارے کام کیے ہیں، لیکن ان کے وقت، ان کے ہر وقت پیش نظر اگر ایک چیز ہوتی تھی تو وہ تھی للہ رب العالمین، اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی تھی۔ علامہ اقبال جیسے بندے کو بھی بات سمجھ آ گئی، آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ارے میری زندگی کا تو مقصد یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں وہ بھی اللہ کے لیے، میں اگر بزنس کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے بزنس کیسے ہو سکتا ہے؟ کاروبار کیسے اللہ کے لیے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کیا واقعی یہ حلال کاروبار ہے یا حرام کاروبار ہے؟ غور کریں کہ کیا یہ کاروبار واقعی حلال کاروبار ہے یا حرام کاروبار ہے؟ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی ذات کی طرف توجہ کر کے اگر ہم اس کی بارگاہ میں جھک کر یقین کر لیں کہ یہ واقعی شریعت کے مطابق ہے، اب میں اس کو کر سکتا ہوں، یعنی اللہ کے حلال اور حرام کی حد کی پرواہ اگر ہم کریں گے پھر ہمارا کاروبار کرنا بھی دین بن جائے گا، بچوں کو کھلانا بھی دین پر بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اہل خانہ کا خیال کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے منہ میں روٹی کا لقمہ، روٹی کی برکی ڈالتا ہے، فرمایا یہ بھی نیکی بن جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے روٹی کھانا کون سا دین کا کام ہے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے، روٹی کھلانا کون سا دین کا کام ہے؟ لیکن اگر نیت دین داروں والی ہو تو یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے فی کلی کعبۃ رطبۃ اجر، صحیح مسلم کے لفظ ہے، فرمایا ہر تر جگر کے اندر اجر ہے، یعنی جو بندہ کسی کو بھی جاندار کو کوئی چیز کھلاتا پلاتا ہے اللہ اس کو ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اس تقریر کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسی عورت موجود تھی جس کا کام بدکاری کرنا تھا، زنا کرنا جس کا کام تھا۔ اس فاحشہ عورت نے ایک ایسا عمل کیا ہے، فرمایا جب وہ کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہے وہاں ایک کتے کا بچہ آتا ہے جو پیاس سے بلک رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، وہ گیلی مٹی کے اوپر اپنی زبان لٹکا کر لگا رہا ہے تاکہ اس کی زندگی
زندگی بچ جائے، اس فاحشہ عورت کو ترس آتا ہے، وہ اپنا موزہ، اپنا جوتا اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر لٹکا دیتی ہے، اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، وہ اس کو اوپر اٹھاتی ہے، پھر کھول کر اپنا جوتا اپنا موزہ کتے کے بچے کے آگے رکھتی ہے، جب وہ کدورا، جب وہ کتے کا بچہ اس میں سے پانی پیتا ہے، اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے جتنے بھی عیب کیے ہیں میں نے سب پہ پردے بھی ڈال دیے ہیں، معاف کر کے تجھے جنت میں گھر بھی دے دیا۔ اب آپ غور کیجئے، بات کھلانے پلانے کی کر رہا ہوں، اس نے پانی پلایا ہے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، کوئی اور نیکی نہیں کی، بس ایک بھوکی جان کو، ایک پیاسی جان کو، ایک بلکتی جان کو پینے کے لیے پانی پلایا ہے، اور وہ بھی کسی پروٹوکول کے ساتھ نہیں، اپنے جوتے کے اندر پانی پلایا ہے، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ اللہ پاک کو اس کی نیت ایسی پسند آتی ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو دھو کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ صدقہ ہے، کسی کو کھلانا پلانا بھی، اب آپ دیکھیں کہ نیت نیک ہوئی تو کھلانا پلانا بھی دین بن جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فرمان پر غور کریں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، میں محمد رسول اللہ، امام الانبیاء، حبیب کبریا، راکب براق، سفر معراج کرنے والا، اللہ کا آخری پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر اعلان کر رہا ہوں، اے لوگوں میں بھی اللہ کے دین سے مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین پر عمل کرنے کی رخصت نہیں دی کہ آپ محمد آپ کی آزاد ہو۔ آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی، اور آج کے بدبخت یہ پڑھا لکھا طبقہ فریڈم کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر، میرا جسم میری مرضی کے نام پر اپنی بے غیرتی کو، اپنی بدبختی کو، اپنی گندی غلیظ گھٹیا ترین سوچ کو اس معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہے۔ اور فریڈم تو میرے نبی کو اللہ نے نہیں دیا، میرے نبی کو بھی اللہ نے دین کے دائرے میں رکھا ہے، دین کے دائرے کا پابند کیا ہے، اور پابند بھی چپ چپیتے نہیں کیا، اعلان کروایا ہے۔ اے نبی لوگوں کو بتاؤ، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اللہ کے نبی بڑے بااختیار تھے، وہ چاہتے تو نمازیں پڑھتے، نہیں، اللہ کا جب آرڈر آ جاتا ہے کوئی نبی بھی وہاں دم نہیں مار سکتا۔ اللہ کے نبیوں کو بڑے اختیار اللہ نے دیے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے وہ ابلیس اور شیطان مردود بن جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس اللہ کو ایک مانا ہے، جس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانا ہے۔ آج اس اللہ کے دین کی طرف آ جائیے، آج اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف واپس آ جائیے۔ اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا، جب بھی ہمارا کڑاکا نکلے گا سارا کچھ یہی رہ جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، ایک دن مرنا ہے، آخر فراڈ لگا کے بھی زندگی گزر جانی ہے، دھوکے دے کر بھی زندگی گزر جانی ہے، رنگیلا بن کے بھی زندگی گزر جانی ہے، اور اللہ کے رنگ میں رنگ کے بھی زندگی گزر جانی ہے۔ چنگی یمندی گزار جانی یارو، بہتر کے اینو پڑھا کے گزارو، بے ادب بن کے بھی زندگی گزر جانی ہے۔ بہتر یہ ہے
کہ والدین کا، اپنے بزرگوں کا باادب بن کر زندگی گزارے. اس زندگی میں تو گزر ہی جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. کسرا جیسے بادشاہ، دارا جیسے بادشاہ، سکندر جیسے دنیا فتح کرنے والے، موت ان پر بھی غالب آ گئی. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے آنسو نمونے. او بندے تو اندھا ہو چکا ہے، اکھاں پٹ کے ویخت صحیح، ہر طرف عبرت ہی عبرت ہے، ہر طرف عبرت کے نمونے ہیں، ہر طرف عبرت ہے. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، جہاں میں ہے عبرت کے آنسو نمونے. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محلہ بھینسوں نے. جن محلات کے اندر بادشاہ رہا کرتے تھے، آج وہاں پر الو بول رہے ہیں. آج وہاں چمگادڑوں کا بسیرا ہے، آج وہ کھنڈرات بن چکے ہیں. اے بندے غور کر، اس زندگی میں ختم ہو جانا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. عدل سو کم خاک کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بیدان پر خالی کفن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. بادشاہوں کے نام مٹ گئے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، لیکن حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. پنج تن پاک کا گھرانہ اور ان کا نام تعصب قیامت رہے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جدا پنج تن نال پیار نہیں. جس کا واقعی ایمان ہے وہ بولے جدا پنج تن نال پیار نہیں. اور یہ کلمے دا جتنی مرضی تبلیغاں کرے، جتنا مرضی بسر اٹھائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی. حدیث نام تے بولیا کرو، کوئی سنی کو والے نہیں، ساڈی تے پہچان ہی ذکر علی ہے. جیڑا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں. یہ لفظ میں نے دہرانا ہے. اب آپ نے دائیں بائیں دیکھنے ہیں، دائیں بائیں غور کرنا ہے کس کی زبان سے لفظ کرتا ہے اور کون خاموشی سے منہ بنا کے بیٹھتا ہے. جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا پیار نہیں. اونچی بات سے بولے تاکہ جس کے دل میں بغض ہے پاک کا، اس کا سینہ چھلنی ہو جائے، ہماری طرف سے مر جائے، جہنم میں جائے. ہمیں ایسے پل وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جدا پنج تن نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا الحق مع علی اور علی مع الحق. ہم مولا علی کا کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، کسی سے مقابلہ. جب زندہ باد جیڑا چون یاراں دا یار نہیں، او دے بھی کلمے دا. ہم صرف ایک گل کو نہیں مانتے، اب یہاں بھی آپ نے بولنا ہے جیڑا چون یاراں دا یار نہیں، او دے کلمے دا، او دے کلمے دا. ایک نیچے نے کھڑے کسی ایک بار پھر دو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری، یا علی. ہم نے کبھی کسی کو اپنے اجتماع سے نہیں روکا، اپنی نماز میں آنے سے نہیں روکا، لیکن جس کے دل کے اندر 4 11 کا کوڑ ہے، وہ بڑا بڑا کمینہ ہے. اور جس کے دل میں پنج تن پاک کا کوڑ ہے، اس سے بڑا بدبخت پیدا ہی نہیں ہوا. جگہ پنج تن نال
प्यार नहीं और एक कलमे का इकरार नहीं। हम हर एक की इज्जत करते हैं, लेकिन जो नबी के यारों का बेअदब है और जो पंजतन पाक का दुश्मन है, उस पे करोड़ बार मान बेचते। और हमारा अकीदा वही है कि सैयदी आला हज़रत ने बता दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो खुलासा सारी गुफ्तगू का ये है कि हमें आज की रात में दर्स हासिल करते हुए अपने दिलों को बदलना है। अपने दिलों से नफरत निकाल दीजिए, साजिशी नासिर निकाल दीजिए, दूसरों का बुरा चाहना निकाल दीजिए, दिल को साफ कर लीजिए और अल्लाह के आगे झुक जाइए। मालिक करीम की बारगाह में दुआ है कि हम सबको की तौफीक अता फरमाए।